साथी करीब करीब आ जाए, इंशाल्लाह मुख्तसर सी बात होगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बस मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह पाक का बड़ा फजल हुआ, बड़ा एहसान हुआ कि इस मुबारक वक्त में अपने घर में आने की तौफीक दी और फिर यहाँ बाजमात नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई और उसके बाद कुछ देर अपने दीन की फ़िक्र में बैठने की तौफीक अता फरमाई। भाई फरमाते हैं कि इंसान न नेकी कर सकता है और न किसी गुनाह से बच सकता है मगर अल्लाह की तौफीक से। भाई इस तौफीक पर हम अल्लाह जल्ल शानहू का शुक्र अदा करते। फरमाते हैं जब मुसलमान किसी नियामत का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह जल्ल शानहू वो नियामत और भी ज़्यादा कर देते हैं। बस मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह पाक ने इंसान की कामयाबी पूरे के पूरे दीन में रखी है। पूरा दीन क्या है कि अल्लाह जल्ल शानहू का पूरा दीन, अल्लाह जल्ल शानहू के अहकामात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक पूरे किए जाए। जिस मुसलमान की ज़िंदगी में दीन होगा वो अल्लाह जल्ल शानहू की नज़र में कीमती है और उस मुसलमान के साथ अल्लाह जल्ल शानहू के आखिरत की नियामतों के वादे हैं। और जिस मुसलमान की ज़िंदगी में दीन नहीं तो उनके साथ वादे भी नहीं है और आखिरत में नाकाम होगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को दुनिया में भेजा है, एक मकसद के लिए भेजा है और वो मकसद यही है कि दुनिया में इंसान अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह के हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक चले। अब अगर इंसान इस मकसद को पूरा कर रहा है तो बड़ा कीमती है। दुनिया में हर चीज़ का कोई मकसद होता है, जब वो चीज़ मकसद पूरा करती है तो उसकी एक कीमत होती है, लोग उसको कदर की नज़र से देखती हैं और वो ख़ुद भी कीमती होती हैं। अगर वो अपने मकसद से हट जाए, अपने मकसद को पूरा ना करे तो फिर वो अपनी कीमत खो देते हैं, उसका कोई कीमत कोई वैल्यू नहीं होती। मसलन हम बिजली का एक बल्ब ख़रीदते हैं, क्यों ख़रीदते हैं? रोशनी के लिए ख़रीदते हैं। तो जब तक बिजली का ये बल्ब अपने मकसद को पूरा कर रहा है, रोशनी दे रहा है, 10 रुपए का बल्ब होता है, हम 10-20 साल तक उसको संभाल कर रखते हैं। क्यों? वो मकसद पूरा कर रहा है, कीमत कम है लेकिन उसकी वैल्यू है, उसकी कीमत है, उसको संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर 100, 500, 1000 रुपए का कोई बल्ब ले ले, जिस मकसद के लिए लिया हुआ है, 1-2 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद वो फ्यूज हो जाता है, रोशनी नहीं देता। अब वो 100, 200, 1000 रुपए बल्ब की कोई कीमत नहीं है। हम ये नहीं देखते कि इस पे तो 1000 रुपए खर्च किए हैं, हम ये नहीं देखते इसको तो 2 दिन पहले लिया हुआ है, बिल्कुल नया है। हम उसको फेंक देते हैं, उस जगह पे एक नया बल्ब ले आते हैं। क्यों ले आते हैं? कि वो पहला वाला बल्ब जो है वो मकसद पूरा नहीं कर रहा। तो जो इंसान जो चीज़ अपने असल मकसद को पूरा करती है उसकी कीमत होती है, लोग उसकी कद्र कीमत होती है। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को भी मकसद के तौर पर दीन दिया है कि इंसान इस दुनिया में दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अब अगर इंसान दुनिया में दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो इसकी अल्लाह जल्ल शानहू की नज़र में कद्र कीमत है। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने आखिरत में जन्नत की नियामतें तैयार की हैं। और अगर दुनिया में इंसान ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने नफ्स के ख्वाहिशात की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो मकसद जिस मकसद के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया में भेजा हुआ है उस मकसद को पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसे शख्स की अल्लाह जल्ल शानहू की नज़र में कोई कीमत नहीं है। और ऐसे ही अशख़ास के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने फिर आखिरत में दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा हुआ है। तो भाई इंसानियत जो है वो अल्लाह के भेजे हुए मकसद पर आ जाए कि अल्लाह ने इंसान को जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, इंसानियत उस मकसद पर आ जाए। अब अल्लाह जल्ल शानहू ने इंसान को ऐसा वजूद बनाया है कि इसके यादाश्त में ये भूलने की बीमारी ज़्यादा है। आप एक बात उनको बता दे, 2 दिन उनको याद रहती है, तीसरे दिन वो बात भूल जाता है, फिर याद कराना पड़ता है। तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने पैगंबर आए, उन सब पैगंबरों ने इंसानियत को उनका भूला हुआ सबक याद कराने की कोशिश की।
ہر نبی نے اپنے قوم کو یہی بات بتانے کی کوشش کی کہ بھائی تمہاری دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. تم دنیا کے تماشوں کے لیے نہیں آئے ہو, تم دنیا کے کاروبار کے لیے نہیں آئے ہو. وہ وقتی ضرورتیں ہیں, وہ ضرورتیں پوری کرو, لیکن اس میں بھی اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ مد نظر رہنا چاہیے. تو ہر نبی نے اپنے قوم کو ان چیزوں کی دعوت دی ہے, ان کو بھولے ہوئے مقصد کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے. آخر میں اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا. پورے 23 سال تک نبی علیہ السلام نے اپنے قوم میں اسی مقصد کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا. لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا کہ بھائی مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسی زندگی گزارے کہ اللہ بھی راضی رہے اور اللہ کے حبیب کے طریقے بھی چلتے رہے. تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق آ جائے. اسی مقصد کے لیے 23 سال تک نبی علیہ السلام نے مکہ میں دعوت تبلیغ والی یہ محنت کی, لوگوں کو دین کی طرف بلایا. جس مقصد کے لیے اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس مقصد کے لیے بلایا. تو ہم سب کا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی ہے. اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا. جب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا پھر دین کی دعوت و تبلیغ والی یہ محنت کون کرے گا؟ یہ اس امت کی مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو خود کو نبی علیہ السلام کا امتی سمجھتا ہے اور کہتا ہے. اگر کسی اور نبی نے آنا ہے, پہلے تو ایک نبی اس دنیا میں آ جاتا, جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا اللہ جل شانہ دوسرے نبی بھیج دیتے, وہ چلا جاتا تیسرے نبی بھیج دیتے. لیکن نبی علیہ السلام پر وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. اب قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. تو جب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے تو یہ جو دعوت والا کام ہے, یہ جو انسانیت کو اپنے اصل مقصد کی طرف بلانے والا کام ہے, یہ کام جو ہے اس امت کے ذمہ ہے. اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس دین کو سیکھے, خود بھی عمل کرے, دوسرے انسانوں تک بھی اس کے پیغام پہنچانے کی کوشش کرے. تو اگر جب مسلمان دنیا میں دعوت والا کام کر رہے تھے, ساری دنیا کے مسلمان جو تھے وہ عزت کے مقام پر فائز تھے. آج بھی مسلمان اگر دعوت والا کام کرے تو اس کی دعوت سے 3 کام ہوں گے. فرماتے ہیں جب مسلمان دعوت کا کام شروع کرے گا تو اس کی محنت کی برکت سے اللہ جل شانہ کفار کو ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے. خود دعوت کی برکت سے مسلمانوں کے اندر نیک اعمال پیدا ہو جائیں گے, اور اسی دعوت کی برکت سے ہماری جو بعد میں آنے والی نسلیں ہیں, ہماری اولادیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ان کے لیے دین کا ایک ماحول موجود ہوگا. وہ خود دین پر چلنے والے بنیں گے. اور اگر مسلمان جو ہے وہ دین پہ چلنے والا نہیں ہے, دعوت کا کام کرنے والا نہیں ہے, تو نہ تو کفار کو ایمان کی دولت نصیب ہوگی, نہ مسلمان خود عمل سے محروم ہوگا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے بعد کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے دین کا ماحول موجود نہیں ہوگا, وہ بے دینی کی زندگی گزاریں گے. تو بھائی نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے برکت سے یہ دعوت والی محنت یہ اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دین کو سیکھے, خود بھی عمل کرے, دوسرے انسانوں تک بھی اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو آدمی دین کے راستے کے لیے اپنا قدم اٹھاتا ہے, جو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, تو اس کے بدن پر جو گرد غبار پڑ جاتی ہے اس کی وجہ سے اس پر جہنم کا آگ حرام ہو جاتا ہے. آخری حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ السلام جب عرفات کے میدان میں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے تو اس میں یہ کہ یہ جو دین ہے, یہ جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے, اب یہ غائبین تک پہنچا دو. تو کہتے ہیں غائبین کون لوگ ہیں؟ غائبین وہ جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں, جو لوگ ہیں وہ سارے غائبین میں شمار ہیں. تو ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر کرے, خود دین سیکھے, عمل کرے, دوسرے انسانوں تک بھی اس کی آواز پہنچانے کی کوشش کرے. اسی کے لیے تبلیغی جماعتوں کا آنا جانا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. تو بھائی جن ساتھیوں کے 4 مہینے لگے ہیں دعوت کے راستے میں, بہت اچھی بات ہے, وہ آگے کے لیے کوشش کریں. اور جن ساتھیوں کے دعوت کے راستے میں 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ ان کے لیے فکر کرے, جلد سے جلد کوئی ترتیب بنا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرے. 28 تاریخ سے جوڑ شروع ہو رہا ہے, ابھی سے نقد ترتیب بن سکتی ہے, نقد ترتیب بنا لے. نقد ترتیب نہیں بن سکتی تو 28 تاریخ کے جوڑ سے اس کے لیے کوشش کریں.
تو بھائی یہ کام جو ہے یہ کرنے کا ہے. سیکھنے کے لیے 4 مہینے ہیں, کرنے کے لیے پوری زندگی ہے. تو بھائی کس کس کے ارادے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وقت لگا کر اس کام کو سیکھے گا بھی اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بھی بنائے گا؟ بھائی جن جن کے ارادے ہیں وہ کھڑے ہو کے اپنے ارادے لکھوا دے. چلا 4 مہینے نقد. جن ساتھیوں کے ارادے ہیں جی بھائی. محمد اختر, ماشاء اللہ. محمد اختر کے 4 مہینے. کب سے محمد اختر صاحب؟ بس اللہ قبول فرمائے. ارادے آپ فرما دے, وجود اللہ پاک دے. محمد روح الامین. روح الامین. روح الامین جی. 4 مہینے اس سال کے اندر انشاءاللہ. اچھا اس سال ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. بھائی باقی ساتھی بھی بیٹھے ہوئے, کوئی ساتھی بغیر ارادے کے نہ رہے. ارادے آپ کرے, وجود اللہ پاک دے گا. نق ترتیب بن سکتی ہے, نق ترتیب بنا لے. کھڑے ہو کے نام لکھوا دے. آپ ہماری کاپی میں نام لکھوا دے, رجسٹر میں. کب سے انشاءاللہ؟ جوڑ سے چلا عبد المالک جوڑ سے چلا. جوڑ سے چلا انشاءاللہ. ہاں باقی یہ جوان جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, اویس بھائی کھڑے ہو کے بتا دو. ہم اپنی کاپی میں لکھیں گے, فرشتے اپنے رجسٹر میں لکھیں گے. رضوان انشاءاللہ 7 مہینے کا ارادہ ہے. اللہ قبول. ماشاءاللہ. بھی ارادہ کر دے انشاءاللہ لے جانے والا اللہ ہے. میں بھی 7 مہینے بیٹھا ہوں اور پورا زندگی کر رہا ہوں انشاءاللہ. سے روزے کے عباس انشاءاللہ تعالی. چیلے کے بعد بڑی سی پھیری انشاءاللہ 7 مہینے کے بیرون جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. بزرگوں کے مشورے سے انشاءاللہ. اللہ اسباب مکمل فرما دے. دعا کر لیتے. اچھا انشاءاللہ گھر میں مشورہ کر لے. کل ادھر سے روزے کا جماعت اللہ پاک آج تقاضا چلا لیں گے انشاءاللہ. کل کے لیے آپ لوگ گھر میں رات گھر میں مشورہ کر لیں. 3 دن کے لیے خود چلے جائے. ایک منٹ آ جوانو اس طرف توجہ. بھائی سے روزے کا نقد کے لیے کون تیار ہوگا 3 دن کے لیے؟ 3 دن کے لیے 3 دن ہے. بھائی کل سے پرسوں سے شب جمعے سے 3 دن. یہاں پہ کچھ پرانے ساتھی بھی ساتھ شامل ہو کر اگر ان کی رہنمائی کرے, آپ لوگ قربانی دے تو آپ کی قربانی کی وجہ سے جوانوں کے بھی جذبات جاگ اٹھیں گے. چلے گھر میں مشورہ کر لیں. خود جا سکتے ہیں, گھر سے کوئی بندہ دے سکتے ہیں تو دے دیں انشاءاللہ. کل پھر اس حوالے سے بات ہوگی. آپ مشورہ کر لیں, کوئی ترتیب انشاءاللہ بن جائے گی. 19 تاریخ کو مرکز میں یہاں کے پرانے ساتھیوں کا جوڑ ہے ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک. تو یہاں کے جو ساتھی وقت لگے ہوئے ہیں وہ ضرور اس میں شرکت کریں. یہ ہری پور مرکز میں نا, یہاں کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کا جوڑ ہے. یہ رائیونٹ جوڑ کے حوالے سے شاید مشاورت کے لیے وہ کیا. تو ظہر کی نماز سے عصر کی نماز تک ہے. تو یہ ساتھی وہاں پہ شرکت لازمی فرما دیں. اور 28 تاریخ کو پھر رائیونٹ کا جوڑ ہے, وہاں جانے کے لیے بھی کوئی ترتیب بنا لیں. صحیح ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.